بس ایک ارمان رہ گیا، کیا؟ بچے کو تعلیم نہیں دلوایا۔ کس چیز کی؟ کون سی تعلیم؟ دنیاوی۔ اچھا اس سے پوچھ لے کہ جنازے میں جا کر کتنے فرائض ہے جس نے 16 کلاسیں پڑھی ہے؟ اور یہ تو پتہ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس تعلیم کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا باپ کے جنازے میں اگر پہلی تکبیر میں شریک نہ ہو سکا بیٹا، دوسری تکبیر میں آیا، بیٹے کو پتہ نہیں کہ باپ کے جنازے میں کیسے شریک ہونا ہے۔ تعلیم یہ دلوائی ہم نے۔ 16 کلاس پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے۔ عید کی پہلے تکبیر نکل گئی، تکبیرات زوائدہ جو امام 3 دفعہ جا کر کے ثنا کے بعد 3 بار ہاتھ اٹھا کر کے تکبیرات جا کر کے امام، اگر وہ رہ گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کچھ لوگ واپس پلٹ کر آ رہے تھے، میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے امام صاحب نے تو الحمدللہ شروع کر دی، وہ تکبیرات اس نے پڑھ لیے، اب ہم تو رہ گئے، ہمیں پتہ نہیں کہ اب ہم نے کیسے نماز عید میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا تو آپ کی بھی کتنی تعلیم ہے یہ بیٹی کی؟ کہنے لگے یہ جا کر ڈبل ایم اے ہے۔ کتنے؟ ڈبل ایم اے۔ میں نے کہا آپ کی بھی دنیاوی تعلیم ہے؟ کہتے ہمارے زمانے میں اتنی پڑھائی کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے تھے، میں نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا پھر آپ کو عید کی نماز کا طریقہ، تیری بچپن جا کر تیری پیدائش اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے اور ساری زندگی تو عید کی نماز نہ سیکھ سکے؟ میں نے یہ مولیوں کا کام ہے، جب قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا، یہ مولیوں کو بلوایا جائے گا، پھر آؤ جی میرے جا کر سوال کا جواب دے، تمہارا کام ہے۔ آؤ نہیں، وہاں تو آپ کو خود جواب دینا پڑے گا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ یہ حکم نماز روزہ زکوٰۃ حج دیگر فرائض واجبات کا کہ یہ مولیوں کے لیے نہیں۔ قرآن پاک کے احکام سب مومنین کے لیے۔ آپ بھی کلمہ پڑھنے والے مومن ہو، میں بھی کلمہ پڑھنے والا مومن ہوں، احکام تو سارے سب کے لیے برابر ہے۔ تو موبائل پھر مولیوں پہ چھوڑ دینا کہ اس کا سیکھنا بھی مولیوں کا کام ہے۔ بوڑھا بھی لگا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے بھی جا کر، مجھے بتاؤ کدھر جا کر کے کدھر آن کیا جاتا ہے، بند کام کیا جاتا ہے۔ اگر 60 سالہ زندگی میں بڑھاپے میں موبائل کے فنکشن سیکھ سکتے ہو، یار خدا کا خوف کرو، آپ نماز کے فرائض اور واجبات اور جنازے کی نماز نہیں سیکھ سکتے؟ کیوں جا کر دین کو اتنا نظر انداز کر چکے ہو؟ دین سے اتنی دوری، اتنی بے حسی کہ کوئی تجھ سے پوچھے کلمے کے اندر کتنے فرائض ہے؟ کلمے کے اندر بھی فرائض، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں پیر صاحب۔ اچھا چلو بڑی بات ہے کہ پہلی بار سن رہے ہو، تو پھر اسلام کس چیز کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کا مقصد صرف ایک ہے، لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ تیرے تخلیق کا مقصد تو صرف ایک تھا کہ آپ اللہ کی بندگی کرے۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی دوری کہ فرائض تک آپ جانتے نہیں ہیں، واجبات آپ جانتے نہیں ہیں۔ ایک مولوی میرے پاس آیا، کہنے لگے میں جب کسی کو کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، کہتا ہے جا تو پڑھ، ہمارا دماغ خراب نہ کر۔ میں نے کہا لوگوں کو گمراہ نہ کرو، میں نے کہا اس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ایک شادی کی بارات کے ساتھ ہم گئے، سامنے نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جا کر کے پہلے 25,000 روپے دو، پھر آگے دلہن کو لے جاؤ۔ وہ دولے کا جو باپ تھا اس نے کہا نماز عصر کا ٹائم ہے، خدا را پیر صاحب ہمارے ساتھ ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، جلدی کر ہمیں جلے، ہم نماز پڑھتے دے دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، کہتے خدا کا واسطہ۔ سب جوان سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے خدا کو اپنے پاس رکھو، خدا کو اپنے پاس رکھو، ہمیں 25,000 روپے دو۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا خدا کا واسطہ یار ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز جا کر کے قضا ہو رہی ہے۔ وہ میں خود سن رہا تھا، میں ادھر کھڑے ہو کر میں نے کہا یہ ساری اسلام سے خارج ہو گئے، جتنے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نے کہا یہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہے۔ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی خارج ہے، اور 70 بیویاں طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا جاؤ تجدیدی اسلام کرو۔ اور ان بوڑھے کو میں نے کہا جو ہمارے ساتھ گئے تھے دلہن لینے کے لیے، میں نے کہا چل واپس۔ میں نے کہا آپ جا کر اس بستی سے شادی کے لیے آئے ہو کیا؟ ماؤں نے جا کر بچیوں کا پیدائش کو روک لیا،
کہیں دنیا میں اور کسی بستی میں ماں نے بیٹی پیدا کرنا بند کر دیا، چھوڑے جا کر کے واپس چل پڑے. میں نے کہا چلو، اتنی جہالت کے اندھیرے میں ہم جا کر زندگی پرورش پا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. صبح سے شام تک جس نے قبلے کا رخ نہ کیا، اگر اسے کوئی پوچھ لے بتا جی چودھری صاحب، او جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بتاؤ جی راجہ صاحب، اللہ کا جی بڑا شکر ہے. لعنت ہو جا کر کے سوچ تو لے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لعنت والی زندگی پہ بھی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ہے. اس زندگی پہ آپ کہتے ہو اللہ کا بڑا شکر ہے. آخری بات ختم کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں ہوں گے. فرشتے آ کر جہنم کے کنارے ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ما سلقکم فی سقر، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا؟ آپ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ کو دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، بس نماز چھوڑنا آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری نیت صاف ہے. جو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، سجدہ اور قیام کی حالت میں جن کی راتیں گزرتی تھی، اس کا مقصد تو یہ تھی ان کی نیتیں خراب تھی. یار دکھ کی بات ہے. اس کا مقصد ہے تمہاری صرف نیت جا کر جنت میں جائے وہ ٹھیک ہے، باقی دھڑ جائے جہنم میں، باقی دھڑ جہنم میں جائے، نیت ٹھیک ہے آپ کی، وہ جنت میں جائے. یہ فیصلہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ جا کر ہماری حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح محافل جس میں انسان اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محافل میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو ہم کل کا اہتمام کرتے ہیں، یا چہلم کا، یا جا کر 10ویں کا، یہ جا کر کے احادیث تواترہ سے ثابت ہے. جس کو اعتراض ہو میرے پاس آ جائے، ایک نہیں انشاءاللہ العزیز سینکڑوں احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، محدثین کے اقوال دکھائیں گے. یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. جنازے کے بعد دعا کا اہتمام. عبداللہ ابن سلام جا کر کے فوت ہو گئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جنازے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور جنازے سے رہ گئے، اور دور سے دیکھ کر کہ جنازہ تو صحابہ کرام پڑھ چکے ہیں. آپ نے آواز دی. کیا آواز دی؟ ان سبقتمونی بالصلاۃ، اگرچہ نماز میں تم لوگ مجھ سے سبقت لے گئے، ہم سے سبقت لے گئے، فلا تسبقونی بالدعاء، دعا میں ہم سے سبقت نہ کرو. اس کا مقصد یہ صحابہ کرام جنازے کے بعد دعا مانگتے تھے. عمر فاروق نے کیا آواز دی؟ اے بھائیوں، خدا را مہربانی کرو، دعا میں ہمیں بھی پہنچنے دو. ان سبقتمونی بالصلاۃ، نماز میں اگرچہ تم ہم سے سبقت لے گئے، فلا تسبقونی بالدعاء، لیکن دعا میں ہم سے سبقت. اور اسی طرح تیجے کا اہتمام کرنا، یہ عمر فاروق کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہگاروں کا حساب مسلسل 3 دن تک رہتا ہے. کتنے دنوں تک؟ سن لو، یہ جو بچھانے والے ہیں بچھاؤ، باقی توجہ میری طرف کرے. بعض لوگوں کا حساب کتنے دنوں تک؟ 3 دن. بعض لوگوں کا حساب 7 دنوں تک مسلسل جاری رہتا ہے، رات دن. اور بعض لوگوں کا حساب 40 دنوں تک مسلسل سوال و جواب رہتا ہے. اگر اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، آج تھانے کی ریمانڈ کو دیکھیں، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے ریمانڈ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو جس کی 60 سالہ زندگی آپ کی اور ہماری جیسے گزری ہو، تو اس کی ریمانڈ کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت عباس اور عمر فاروق دونوں نے جا کر کے وعدہ کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی پہلے مر گیا
تو پھر خواب میں آ کر ہم ایک دوسرے کو جا کر بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں کہا ٹھیک ہے جی. حضرت عمر فاروق کا پہلے جا کر کے انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد پورا سال جا کر انتظار کرتا رہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. پورا سال کے بعد عمر فاروق خواب میں آئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، گریبان کھلا تھا اور میلا کچیلا، سب جس طرح خوف و ہراس کا کوئی بندہ شکار ہو. تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا لیکن سال گزر گیا ابھی تک آپ نے مجھے اس قبر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ آ کر کے نہیں بتلایا. فرمایا بخدا میں معافی مانگتا ہوں، آج عذاب قبر سے مجھے چھٹکارا ملا، آج مجھے عذاب قبر سے چھٹکارا ملا ہے. اس لیے جیسے چھٹکارا مل گیا میں نے سوچا میں اپنے وعدے کو وفا کروں. عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ اکبر، اگر ایک منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے بندہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پیاسے کوئی کتا بھی مرے گا تو تب بھی قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا، اگر اس کا 1 سال محاسبہ ہو سکتا ہے تو آپ کون ہو، میں کون ہوں. الغرض اس طرح صدقے کا اہتمام تیسرے دن یا 7ویں دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن بار بار کرو. یہ 40 بھی جا کر کے آخری ختمی نہ سمجھو، کوشش کرو کہ ہر جا کر 11ویں شریف کو ہر مہینے کے 10ویں تاریخ کو آپ اہتمام کیا کرو. جب تک آپ کو یقین نہ ہو، جب تک خواب میں نہ آئے والدہ یا جا کر والد صاحب یا کوئی دوست ان کے لیے بار بار اشارے ثواب کرو. جب دیکھے کہ خوش خرم ہے، خوشبید لباس ہے اور مسکرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ان کے ساتھ درگزر کا سلوک فرمایا. اس وقت تک کوشش کرو. یہ ہمارے جا کر اہل سنت میں جو صرف 40 دن تک بس میت کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے پڑھائی بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کچھ ان کے لیے خیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بالکل بھول جاتے ہیں. یہ عادت چھوڑ دیں، یہ عادت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں جا کر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے تاج کی جا کر کے زیارت کے لیے حجرہ انور میں جا کر حاضری دیتی تھی روزانہ. اور پھر میں وہاں بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملتا. پھر ابو بکر کا انتقال ہو گیا، میں پھر بھی جا کر کے حاضری دیتی تھی. اس طرح پھر عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، اب بھی میں حاضری دیتی ہوں لیکن جب اب روضہ اطہر کے اندر جاتی ہوں تو منہ پہ حجاب ڈال دیتی ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان میں عورت کا جانا جائز ہے، اگرچہ عمر فاروق غیر محرم تھے، اس کے باوجود بھی دیکھو حضرت عائشہ جا رہی ہے اور وہاں جا کر کے بیٹھتی ہے، فاتحہ پڑھتی ہے، آپ کے لیے ہمارے گناہگار امت کے لیے دعا بھی مانگ رہی ہے. اور حضرت عائشہ سے دین کون زیادہ سمجھتے تھے؟ تو میت کے پاس جانا حضور پاک کی عادت مبارک تھی. سال میں جا کر کے، بعض روایات میں جا کر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن، لیکن سال میں ایک بار جبل احد کی جتنے بھی جا کر کے شہداء احد وہاں حضور تشریف لے جاتے تھے اور وہاں باقاعدہ کافی دیر تک بیٹھے تشریف فرماتے تھے اور وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، رو کرتے ان کو یاد کرتے تھے. تو اس لیے قبرستان میں جانا، مردوں کے پاس جانا اس نیت سے کہ میں جا کر کے جو میرا دل سخت ہے یہ نرم ہو اور میں اپنی موت کو اس طریقے سے یاد کر سکوں گا، تو اس لیے جانا چاہیے. پہلے کوشش کرے ہر روز والدین. یہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں، رسول پاک نے فرمایا اگر کسی بچے کا رزق تنگ ہے والدین کے قبر کا جو رخ کرے. اگر کوئی چاہتا ہے میری زندگی بڑھ جائے عمر تو والدین کے پیچھے ایصال ثواب کرے، بار بار جائیں، اس کے لیے صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا کریں. ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے گا، رزق بھی بڑھا دے گا اور اس کو اللہ عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا. تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے والدین کے لیے بار بار، گھر پر تو روزانہ دن میں صبح شام، لیکن قبر پہ بھی جایا کریں، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو. اللہ